الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور خلقت میں بھی احسن الخالقین، احسن التخلیق اور احسن تکریم کے القاب اور ناموں سے نوازا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ہمیشہ ترقی، بڑھوتری، علم، معلومات اور ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہیں علوم اسلامیہ میں تصور ہے کہ انسان پیدا ہی تکامل کے لیے ہوا ہے، یعنی کمال کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آئیں آج ہم ایک ایسے ہی باکمال شخص اور مقام محمود پہ پہنچی ہوئی شخصیت جناب ڈاکٹر محمود علی یعصوبی سے ملاقات کرواتے ہیں، جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے بہت ہی اچھے موضوع پہ اپنا مقالہ اور تھیسس بھی لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ یعصوبی لکھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ عام طور پر یہ القاب کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے آپ نے جو رکھا ہوا ہے؟ ہاں، بہت شکریہ فرحت بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا۔ ثانیاً پہلا سوال ہی میرے نام کے اوپر ہے، تو وہ یہ ہے کہ یعصوب الدین اصل میں مولا امیر علیہ السلام کا ایک ٹائٹل ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات کا ایک ٹائٹل ہیں، تو اس میں یعصوب الدین اصل میں یعصوب لغات کے مطابق ایک پرندے کا نام ہے۔ وہ اس پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت کم ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب بھی یہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کا سایہ کسی چیز پہ پڑ جائے تو کہتے ہیں اس کے ذہن کے سارے طبق کھل جاتے ہیں، یعنی وہ اس طرح یعنی فکری بلوغت کے حامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولا امیر کے اسی نام کی مناسبت سے ہم نے اپنا نام یعصوبی رکھا۔ مولا کے تابعدار اور فالور ہونے کی وجہ سے یہ پسند ہے۔ جزاک اللہ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی ہے اور کن علاقوں سے اور کس مشکلات میں آپ نے آغاز کیا ابتدائی تعلیم کا؟ ہاں فرحت بھائی، بس ہر انسان کی ابتدا مشکلات سے ہی ہوتی ہیں، اور ابتدا میں ہم نے بھی اپنے علاقہ سکردو سے آگے کھرمنگ آتا ہے، کھرمنگ کے اندر ایک گاؤں ہے گریاخ کے نام سے، تو وہاں پر ہم نے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا وہاں پر، اور والد محترم سے قرآن اور دیگر اسلامی چھوٹی جو بنیادی معلومات ہیں وہ حاصل کی۔ آپ کا والد عالم دین؟ نہیں، ہمارے والد صاحب عالم دین تو نہیں تھے، بہرحال عالم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم علماء کرام سے شغف رکھنے والے، ان کی محفلوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ہم سکردو آئے۔ سکردو سے میٹرک کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ ٹھان لیا کہ ہمارے بھائیوں کی کوشش تھی کہ ہمیں صرف دنیاوی تعلیم کی طرف لے کر جایا جائے۔ کالجز کے بہت سارے آفرز ہمیں ملے، بلکہ اس کے بعد کے بھی آفرز ہمیں دیے گئے کہ آپ کو یہ آپ کی تعلیم مکمل ہوگی تو آپ کے لیے یہ پلاننگ ہم نے کر رکھی ہے۔ اس کے باوجود کیونکہ ہمارے دل میں علم دین کی طرف بھی کیا ہے ہمارا شروع سے جھکاؤ تھا، جس کی بدولت میں وہاں سے ٹریول کر کے اسلام آباد میں F74 میں جامعۃ اہل البیت میں اسلامی تعلیم کا آغاز وہاں سے کیا۔ الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ہم نے مروجہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تو یہ 8-10 سال کے عرصے میں الحمدللہ ہم نے یہاں سے جامعہ اہل البیت کے جو کورسز ہیں بنیادی وہ مکمل کیے، سطحیات، پھر آگے اعلیٰ تعلیم جو اسلامی تعلیم ہے اس کے لیے جامعۃ الکوثر کا رخ کیا۔ وہاں پر مختلف اساتذہ کرام سے فیضیاب ہوتے رہیں، اور یہ سلسلہ وہاں پر کفایتین پر جا کر رکا، اور اس کے بعد بھی درس خارج کا جو سلسلہ ہے وہ وقتاً فوقتاً آج بھی جاری ہیں۔
اس ماشاءاللہ. اس طرح اگر دیکھا جائے تو پھر ساتھ ساتھ آپ میٹرک کے بعد ایف اے بی اے اور دوسرے کورسز جو ہے یہ ساتھ کورسز بھی, ٹیچر ٹریننگ کورس بھی کیا ہوا ہے. ہاں بی ایڈ وغیرہ بھی الحمدللہ کیا ہوا. اعلیٰ تعلیم ایم فل اور پی ایچ ڈی کہاں سے حاصل؟ ہاں تو یہاں سے ہم نے 2016 میں ادھر سے اسلامی تعلیم بھی مکمل کی. ساتھ میں ہم نے کیونکہ یہاں پہ ایف اے بی اے پھر آگے یہ سلسلہ جاری رکھا. ایم فل ہم نے 2016 میں الحمدللہ نمل یونیورسٹی سے مکمل کیا, اور اس طرح سے یہ پی ایچ ڈی کا جو سلسلہ ہے آگے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہمارا جاری ہے. ماشاءاللہ. کس موضوع پہ ایم فل کا تھیسس تھا اور پی ایچ ڈی کا تھیسس؟ ہاں فرحت بھائی, ہمارے جو تھیسس کا ٹاپک تھا وہ آج کے نیو جنریشن کے لیے گویا کہ جو ہم نے یہ ہمارا موضوع بحث قرار پایا ہمارے وہاں کی یونیورسٹی کے اساتذہ کے درمیان, تو انہوں نے بہت پسند کیا. وہ یہ تھا کہ ہیومن اسٹیٹس ان دا لائٹ آف القرآن, یعنی بالفاظ جی قرآن مجید کی نظر میں ایک انسان کی کیا عظمت ہے. یہ موضوع کیونکہ ہر زبان زد عام و خاص ہے کہ آج ہیومن ویلیوز پر بڑا کام ہو رہا ہے دنیا میں جی, بلکہ اگر اسی کو صرف سمجھے دنیا تو بہت بڑی اپنے وقت کی گہرائیوں تک پہنچ سکتی ہے, اپنے وقت کی قدر جان سکتے ہیں اور انسان اپنے لمحات کو قیمتی بنا سکتا ہے. جی, اس میں آپ موضوع پہ تحقیق کر رہے ہیں. اس انسانی عام آدمی کے لیے کیا پیغام اور کیا میسج ہے اس تھیسس کے لحاظ سے آپ کا؟ فرحت بھائی, اس میں بس اوورآل یہ ہے کہ دیکھیں اس میں وہ خاص صفات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی ہیں جو انسان کو انسانیت کے راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہیں. مثلاً اور اسی طرح سے دیکھیں انسان کے اندر جو سب سے بڑی بات کی انسانیت کی جو کوالٹیز ہیں, ان کوالٹیز میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی منوانے سے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا. یہ چیزیں ہمیں علی ظاہر دیکھنے میں سچ بولنا اور سچا ہونا یہ بہت عام لگتا ہے, لیکن اگر ہم ڈیپلی یہ کام کر لیں تو پورے سوسائٹی کے لیے کیا ہے. اقبال کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کارواں کا میر بننا ہے تو سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, کیا ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر دنیا میں امامت کرنا ہو, دنیا میں رہبری کرنی ہو, دنیا میں لیڈرشپ اگر کرنا ہو تو یہ 4 کوالٹیز ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلاً بتایا صداقت کے ذریعے صداقت کی کیا امپورٹنس ہے. تو اس حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. اسی طرح سے ان خصوصیات کو بتایا ہے کہ جس سے قرآن مجید نے کہا ہے کہ دیکھیں انسان ظاہراً ہے لیکن وہ انسانیت کی پٹری سے اترا ہوا ہے, یعنی وہ کون سی بری صفات ہے جس کے بعد کیا ہے انسان کو شاید انسان کہلانے کے لائق نہ رہے. تو اس طرح بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پر کچھ تحقیقی چیزیں کہ جمع کر کے ہم اپنے معاشرے کے لیے, اپنے نیو جنریشن کے لیے دے دیں. اور اس میں ہمارے جو باہر کے کوآرڈینیٹر تھے, سپروائزر تھے, ان کا کہنا تھا کہ اس نے کمنٹس دیا تھا اٹس وائس آف ہیومن بینگ. ماشاءاللہ, بہت اچھا. پریکٹیکل جب زندگی میں انسان آتا ہے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس میں معاشرے میں بہت زیادہ گیپ ہے. اسٹوڈنٹس لائف اور پریکٹیکل لائف میں گیپ ہے. اس کی پھر ڈفرینٹ مشکلات اور اس کے اندر گھرے ہوئے رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو آپ کو کن کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت آپ کی مصروفیات پریکٹیکل لائف میں تدریس کے شعبے میں, خطابت میں, یا کون سے شعبے میں گئے؟ الحمدللہ. تو یہ فرحت بھائی یہ جو سوال ہماری مصروفیات کے حوالے سے, تو جس طرح سے ہم نے الحمدللہ شروع سے یہ دونوں فیلڈ کو ساتھ رکھے ہوئے تھے اور پریکٹیکل لائف میں بھی ہم نے اسی ہی انداز سے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. ساتھ میں یہاں پر مسجد محمد و آل محمد میں صبح شام ہمارے وہاں پر امامت کے فرائض میں انجام دیتا ہوں ماشاءاللہ. اور دن کے ٹائم میں الحمدللہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وہاں پر میں پڑھاتا ہوں ایز اے لیکچرر, وہاں پہ خدمات انجام دے رہا ہوں. اور اسی طرح کالجز میں بھی وہاں پر ڈفرینٹ ہمارے لیکچر ڈفرینٹ ٹاپکس پر
ہوتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور عام طالب علم کے لیے آپ کیا میسج اور پیغام دینا چاہیں گے کہ تعلیم کس طرح حاصل کرنی چاہیے، کتنی محنت اور لگن سے، اور پھر جو ہے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اس کے فوائد اور اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بس فرحت بھائی یہ کہ ابتدائی طور پر ہمارے ہاں تعلیم میں بہت بڑی مشکل وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نیو جنریشن کے بچے سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے ہمیں کیا ملے گا، کون جانے گا، کیا ہوگا. یہ اس طرح سوچنے والے لاکھوں میں لوگ ہیں، ان میں کوئی 20 میں ہزاروں میں کوئی لوگ نکل آتے ہیں باہر. تو بہرحال آج بھی ہر فیلڈ میں کوئی ایسے جاندار لوگ جن کی ضرورت ہے سوسائٹی کو، جو معاشرے کی بہت بڑی ضرورت کو فلفل کر سکے، بہت کم ہیں. تو نیو جنریشن کو یہی ہے کہ آپ جو بھی شعبہ اپناتے ہیں لیکن اس میں اپنا کیا ہے لوہا منوا کے اگر آپ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ضرور بڑھیں. ہاں البتہ صرف ٹائم پاسنگ کی حد تک اگر کوئی کام نہ ملے، تھوڑا کچھ پڑھنا لکھنا، یہ پھر شاید تعلیمی شعبے میں اتنا کارآمد ثابت نہ ہو. تعلیمی شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے لگن بہت ضروری ہے. اپنے شعبے سے دل لگی کے ساتھ اگر آگے بڑھا جائے تو آج بھی دنیا میں بہت زیادہ سپیس ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے وہ واقعی اب یونیورسٹیز ہو، کالجز ہوں، وہاں پر عرض ظاہر یعنی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ڈیپلی جو اس کو واقعی خاص کر اسلامی شعبے میں سمجھایا جا سکے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، ہمارے لیے یہی سبق ہے، جس طرح قائد اعظم نے کہا کہ کام کام اور بس فقط کام، اس کے ساتھ تنظیم، اتحاد، ان چیزوں کو بروکار لا کر اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر نوجوان سکالرز کی طرح آپ اس دنیا میں میدان میں پھیل جائیں. انشاءاللہ یہ میدان آپ کا سکون دہ اور آرام دہ جگہ بن جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.